حدود حرم میں داخلے کا ادب فقہا نے کیا نقل کیا ہے؟ چنانچہ میقات سے احرام باندھنے کے بعد جب مکہ معظمہ کی جانب انسان چلے تو جس جگہ حرم کی حد شروع ہوتی ہے، جہاں آج کل غیر مسلموں کے لیے داخلہ عام طور پر ممنوع قرار دیا گیا ہے، ویسے جو ہے وہاں پر بورڈ وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے داخل ہوتے وقت نہایت خشوع و خضوع کا اظہار کرے اور والہانہ عقیدت میں تلبیہ کا ورود کرے اور دعاؤں اور استغفار کا خاص طور پر اہتمام انسان کو رکھنا چاہیے۔ چنانچہ غنیۃ الناسک وغیرہ کے اندر ہے وَإِذَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ وَتَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ فَإِذَا وَصَلَ أَوَّلُ حَدِّ الْحَرَمِ يَسْتَحِبُّ أَن يَسْتَحْضِرَ الْخُشُوعَ۔ اس طریقے کی عبارت غنیۃ الناسک صفحہ 95، مناسک ملا علی قاری صفحہ 125 پر نقل کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہے کہ آج کل حکومت کا نظام حجاج اور معتمرین کے لیے اس انداز کا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے سواریوں سے اتر نہیں سکتے ہیں۔ عام طور پر حجاج کرام کے لیے اور کیا نام معتمرین کے لیے بسز کا انتظام جو ہے وہاں سرکاری طور پر ہوتا ہے یا ٹراویلز وغیرہ یا حج کمیٹی وغیرہ کے تحت ہوتا ہے، اس لیے آج کل سواری سے اتر کر پیدل چلنے کی کوشش عام طور پر انسان کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سواری میں بیٹھے بیٹھے ہی کامل توجہ سے اس درود پاک وغیرہ کا دیگر اذکار کا اہتمام خاص طور سے کرنا چاہیے۔ چنانچہ یہ تفصیلی بحث جو ہے کتاب المسائل کی تیسری جلد صفحہ 219 عنوان ہے حدود حرم میں داخلے کا ادب، اس کے تحت جو ہے نقل کیا گیا ہے۔